اللہ جل شانہ نے انسان پر بہت بڑا فضل اور کرم کیا، اور خاص کر ہم مسلمانوں پر کہ ہم کو اللہ جل شانہ نے مسلمان پیدا کیا، پھر مسلمان کے گھر پیدا کیا، پھر یہ عظیم کلمہ نصیب کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو ایسی ہستی کہ امتی بنایا کہ وہ ہستی اللہ جل شانہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کی محبوب ہونے کا اندازہ آپ لوگ خود لگائے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ سارے انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ جل شانہ نے باتیں کی، لیکن پردے کے پیچھے اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا تک بلایا اور اس کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے ساتھ باتیں وغیرہ کی۔ اللہ جل شانہ ہمارے اوپر اس نے اتنا بڑا فضل اور کرم کیا۔ اب اللہ جل شانہ قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ اور فقیر راستے پر گزر رہا تھا، تو وہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہم کلام ہوا، باتیں کرنا شروع کی، اور اس بزرگ نے جواب دیا کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ سب لوگ اس دنیا میں سفر کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے رات گزارتی ہے اور پھر دنیا میں مہلت اور وقت پورا ہونے کے بعد پھر اس اخروی دنیا میں اس کی تشکیل ہوتی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیسا مسافر خانہ ہے، میں بادشاہ ہوں، یہ میرا محل ہے۔ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ اب آپ سے پہلے اس تخت پر کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرا ابا تھا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ میرا دادا تھا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ میرا پردادا تھا۔ تو یہ مسافر خانہ ہوا نا، ہر کوئی آتا ہے ادھر، اپنی رات اور دن گزارتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے، پھر اس بادشاہت کو چھوڑ کر پھر اس اخروی دنیا تک اس کی تشکیل ہوتی ہے جو دائمی زندگی ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، یہ تو اس کے اعمال پر منحصر ہے۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس کے دل پر لگی اور اس نے ساری بادشاہی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف ہجرت کی اور جنگل میں جا کر اپنی اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ تو ایک دن اسی دوران اس بادشاہت کے وزیر اور سب اس کے پاس آتے تھے کہ بادشاہ سلامت، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آؤ اپنی بادشاہی سنبھالو، یہ کرو وہ کرو، یہ نعمتیں ہیں وہ نعمتیں۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ تو ایک دن بادشاہ کے دربار کے وزراء اور غلام وغیرہ سب اس راستے پر جا رہے تھے کہ بادشاہ کو دیکھا کہ وہ اپنی شلوار سی رہا ہے، تو اس وزراء اور غلام وغیرہ نے اس کو ہنسی آئی کہ بادشاہ کو دیکھو، اپنی بادشاہی کو چھوڑ کر اپنی شلوار خود سی رہا ہے جس میں بہت سے پیون لگے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ کو اس وزراء نے کہا کہ بادشاہ، آپ نے نعمتوں کی زندگی چھوڑی، آپ نے اس فقیری میں کیا حاصل کیا؟ تو بادشاہ نے اس وزراء کی طرف نظر ڈالی، دیکھا کہ میں نے کیا حاصل کیا۔ بادشاہ کے ہاتھ میں سوئی تھی، اس نے وہ سوئی
سمندر میں پھینکی اور اپنے وزراء اور غلاموں کو حکم دیا کہ میں آپ کا بادشاہ ہوں نا؟ سب نے جواب دیا کہ ہاں، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری یہ سوئی اس سمندر سے نکالو، جو سوئی میں نے پھینکی۔ وزراء اور غلام وغیرہ سب ہنسنے لگے کہ بادشاہ تو پاگل بھی ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، اب میری وہ کمائی دیکھو جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ بادشاہ نے سمندر کی طرف منہ کیا اور بولا کہ اے سمندر کی مچھلیوں، جو سوئی میں نے پھینکی ہے اللہ کے حکم سے وہ مجھے واپس کر دو۔ تو سمندر میں جتنی مچھلیاں تھی ہر ایک کی زبان میں سونے کی سوئی تھی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ نہیں، جو سوئی میں نے پھینکی وہ دو۔ تو ایک چھوٹی سی مچھلی سر نکال کر اس کے منہ میں وہ سوئی تھی، بادشاہ نے وہ سوئی اس کے منہ سے لی اور وہ ذرا کی طرف منہ کیا اور کہا کہ میں نے اس فقیری میں یہ حاصل کیا کہ اللہ جل شانہ نے سمندر کی مچھلیاں اور سمندر کے مخلوق بھی میرے تابع کر دی۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، اللہ جل شانہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ۔ جب انسان مرد ہو یا عورت دین اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ یہ دنیا اور یہ اس دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ سب اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ جل شانہ فرماتا ہے جس نے میرے لیے تقوی اختیار کی اللہ جل شانہ اس کو اس جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ جل شانہ چاہتا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اور اس دنیا میں وقت ختم ہونے سے پہلے میری طرف آئے اور جو چیزیں میں ان کو دینا چاہتا ہوں وہ مجھ سے حاصل کرے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، ہم نے اللہ کی طرف کوشش نہیں کی، ہم نے اللہ کی طرف دوڑ نہیں لگائی۔ کیوں؟ صحابہ کرام کی شان تو ہم بیان کرتے ہیں، وہ صحابی، وہ غلام جو ایک عورت پر اس کی نظر پڑی تو اس کے بعد 40 دن اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، زاری اور منتیں کرتا رہا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ وحی فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اس فلانے بندے کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ آپ کی گناہ کو اللہ نے معاف کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو جب وہ آتا ہے تو نماز کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو اس کو پھر بھی حیا آتی ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس حالت میں نہیں جا سکتا، مجھے اب بھی حیا آتی ہے۔ جب مغرب کی نماز کڑی ہو گئی تو وہ پیچھے صف میں کھڑا ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت سورہ انفطار شروع کی، اذا السماء انفطرت۔ جب اس آیت کو پہنچ گئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہے، میری یاد سے، میری خدائی سے کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہے، تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ صحابہ کرام نے اٹھا کر اس کو گھر لے گیا۔ جب اس کی حالت موت تک پہنچ گئی، اس پر زنکدن شروع ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما گئے، اس کے سامنے بیٹھ گئے، اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ جب اس کے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا تو اس کی آنکھیں کھول گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر بھی فرماتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑی گناہ ہو گئی، میں نے اللہ کو ناراض کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراہٹ کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی گناہ معاف کی۔ تو وہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ نے میری گناہ معاف کی تو اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو آسمان کی طرف منہ کر گیا اور دعا کی کہ اے اللہ اس کلمے کے برکت سے اب مجھے اس دنیا سے اٹھا دینا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، یہ اس کی شان تھی، یہ اس کا رد عمل تھا، یہ اس کے اعمال تھے۔ ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، اگر کوئی اپنے اندر ایمان دیکھنا چاہتا ہے تو پھر گناہ کے بعد یہ دیکھے، اگر اس کو
اس گناہ پر ندامت اختیار کی، اس گناہ پر پشیمان ہو گیا تو اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ ہم 24 گھنٹے آج ہم جب بستر پر لیٹ جائے آج رات تو ہر کوئی یہ سوچے کہ آج میں نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا اور میں نے اپنے نفس کو کتنا راضی کیا۔ نفس کی راضی کرنے کے بعد جتنے گناہ میں نے کیے، آیا میں اس گناہ پر ندامت اور پشیمانیاں اختیار کر گیا یا نہیں، یا میں خوش ہو گیا؟ ہمارے نوجوان موبائلوں پر فحش چیزیں دیکھتے ہیں، بے حیا اور بے غیرت خود کو اپنے آپ سے بے حیا بنا کر دوسری کی عورتوں سے، دوسرے کے بیٹیوں سے، دوسرے کے ماؤں سے اس کے ساتھ رات بہت دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ یہ بے حیائی کا عمل نہیں اور کیا ہے؟ اس وقت اس کو اپنی غیرت کا کچھ پرواہ نہیں، اپنی عزت کا کچھ پرواہ نہیں، اپنی حیا کا کچھ پرواہ نہیں۔ اور جب اس کے ساتھ اس کی ماں یا بہن کے ساتھ یا اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے تو اس وقت اس کی یہ غیرت بھی جاگ جاتی ہے، یہ حیا بھی جاگ جاتی ہے، اور یہ اس معاشرے کی جو پختون ولی کہتے ہیں وہ بھی جاگ جاتی ہے۔ اور جاؤ، یہ تمہاری غیرت، یہ تمہارا یہ حیا اپنے پاس سنبھال رکھو۔ جب دوسروں کی بیٹیوں سے، جب دوسروں کی عزت سے آپ کھیلتے ہو اس وقت آپ کو غیرت اور حیا نظر نہیں آتی۔ جب یہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا، آپ کی عورتوں کے ساتھ پیش آیا، اب آپ کو غیرت اور حیا اور اسلام وہ جاگ گیا۔ یہ اللہ جل شانہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو اس معاشرے میں جو بزرگوں نے فرمایا، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ ہمارے معاشرے میں پشتو زبان میں یہ بولتے ہیں چسکری اغبری بھی، چسکری اغبری بھی، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، اپنی اللہ کی طرف دوڑو، اپنے رسول کی طرف دوڑو، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اس دین کو مضبوطی سے پکڑو۔ کیا بنے گا جب اللہ جل شانہ کے سامنے ہم قیامت کے دن ہم سامنے ہو جائے اور اللہ ہمیں فرمائے کہ میرے بندے آخر مجھ کو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ میں نے یہ ذکر اذکار کیے، یہ ذکر اذکار تو تم نے مال کے حصول کے لیے کیا، تم نے یہ ذکر اذکار کیا، تم نے مجھ سے مال مانگا، تم نے مجھ سے دولت مانگی، تم نے مجھ سے شہرت مانگی، تم نے مجھ سے عزت مانگی، میں نے وہ سب کچھ تمہیں دیا، اب کیا باقی رہ گیا؟ میں تجھ کو کیا اس کے بدلے میں دوں؟ اے اللہ، میں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ نے یہ سجدہ میرے ڈرنے کی وجہ سے کیا؟ نہیں، آپ نے تو 2 رکعت نفل بھی دنیا کے حصول کے لیے کیا۔ جب آپ پر کوئی تکلیف آتی تو آپ میرے بجائے میرے بندوں اور مخلوق کی طرف دوڑتے، میں تم کو یاد نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے میرے دین کو نہیں پڑھا، میرے کلام کو نہیں پڑھا، میرے کتاب کو نہیں پڑھا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، اللہ کی طرف دوڑو، قرآن کی طرف دوڑو، دین اسلام کی طرف دوڑو، چھوڑو یہ دنیا میں۔ بہت سے لوگوں نے بہت سے خوابیں دیکھی ہے، میں نے خود ایک خواب وہ دیکھی ہے جو حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگی۔ میں نے خود خواب میں یہی حدیث کی بنا پر یہی خواب دیکھی ہے کہ ظلم مجھے بہت اندھیروں کی شکل میں نظر آتی ہے، اور اس سے اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دنیا بہت سی اندھیروں میں چھپی ہوئی ہے، بہت سے ظلموں میں چھپی ہوئی ہے۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، دوسرے پر الزام لگاتا ہے، کسی کی عزت کھا جاتی ہے، کسی کا مال کھا جاتا ہے، یتیم پر آج معاشرے میں رحم نہیں ہے۔ ایک صحابی آتا ہے اور نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام اس کو جواب میں فرماتا ہے کہ آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ ہمارے معاشرے میں یتیم دیکھو، مسکین دیکھو، غربا دیکھو، ہم خود اپنا رویہ اس حد تک پہنچا چکے ہیں کہ ہم یہی سوچتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم مال کیسے کمائیں گے،
ہم اس بندے سے یہ مال کیسے چھینیں گے، ہم اس بندے کو تھپڑ کیسے ماریں گے، اس کے گلے کو کیسے دبائیں گے کہ یہ میرا ماتح ہو جائے، یہ میرا محتاج ہو جائے اور میں اس کا بادشاہ ہو جاؤں۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، اس سب سوچوں سے دور رہو، اس سب اعمال سے دور رہو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ میں تو خود اس معاشرے میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ خدا کی قسم ہم سے آخرت ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم موت کو بھول چکے ہیں، ہم قبر کو بھول چکے ہیں، ہم اس قبر کے گڈھے کو، ہم اس قبر کے اس بڑے سے سوراخ کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اس قبر میں فرشتوں کو جواب تک نہیں دے سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، اس دن کو یاد کرو، اس لمحے کو یاد کرو، اس سخت لمحے کو یاد کرو کہ جب اللہ آپ کے سامنے ہوگا، تم اللہ کے سامنے ہوگے، اللہ خود تم سے پوچھے گا کہ میرے بندے اب مجھے جواب دو، اب بتاؤ۔ تو پھر کیا جواب دو گے؟ پھر رشوت کس کو دے گے؟ کس کو دو گے؟ سفارش آپ کا کون کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ نے اس کی زندگی پر عمل کتنا کیا ہے؟ کیا دیا ہے آپ نے اس کو اپنی زندگی میں؟ ایسا کوئی کام تو بتائے جس کو آپ نے موت تک اپنی زندگی میں اپنے پیغمبر کا کام جاری رکھا۔ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ جل شانہ اس باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔